اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم میں نہیں سوال کرتا تم سے علیہ اس دعوت کے بدلے میں مالن کسی مال کا، ان اجریہ بے شک میرا اجر الا علی اللہ نہیں ہے مگر اللہ کے اوپر۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کا ذکر فرمایا ہے جو قوم نوح نے نوح علیہ السلام پہ کیے تھے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہ میں نے اس دنیا میں یا کائنات میں اللہ کی توحید کی نشانیاں بھی پائی ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے بھی نواز دیا ہے، یہ نبوت دے دی ہے۔ اب اگر تمہیں وہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی یا تم ان پہ غور و فکر نہیں کر سکتے تو میرے لیے یہ ممکن نہیں میں زبردستی یہ باتیں تمہارے اوپر ٹھونس دوں۔ اب نوح علیہ السلام اپنے دعوت کے خلوص کے بارے میں یہ بات اشاعت فرما رہے ہیں کہ میں جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہوں اس میں میرا کوئی مالی مفاد نہیں ہے، میرا کوئی لالچ یا طمع نہیں ہے، مجھے کچھ تم سے لینا دینا نہیں ہے۔ جو میرا معاملہ ہے وہ تو اللہ کے ساتھ ہے، تم سے میں کچھ طلب نہیں کرتا، تم سے مجھے کوئی مزدوری نہیں چاہیے، تم سے کوئی مال دولت نہیں چاہیے، تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میرا اجر اور میرا ثواب جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے تمہیں یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ اب المیہ یہی ہوتا ہے کہ جو آدمی محض اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نصیحت کرے اور واعظ کرے اس کو بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی طمع لالچ تو ہوگا ہی، کوئی تو بات ہوگی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی بالکل طمع لالچ کرے ہی نہ اور اپنا سر کھپاتا رہے، لوگوں کی گالیاں سنتا رہے، لوگوں کے تانے سنتا رہے، لوگوں کی مارے کھائے اور پھر اس کا کوئی اپنا طمع اور لالچ بھی نہ ہو۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہلوائی کہ مجھے تم سے کوئی طمع اور لالچ نہیں ہے، جو بھی میں سنتا ہوں تمہاری گالیاں، تمہارے تانے، تمہاری مار، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے 950 سال تک نوح علیہ السلام نے دعوت دی اور اتنی دشمن ہو گئی قوم کہ نوح علیہ السلام کو پتھر مارتے اور نوح علیہ السلام نیچے گر جاتے۔ قوم یہ سمجھ لیتی کہ اب تو نوح علیہ السلام جو ہیں یہ ختم ہو چکے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور واپس چلے جاتے کہ اب تو اس کا کام تمام ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب تک زندگی باقی رکھی تھی اگلے دن پھر وہی معاملہ ہوتا، پھر اٹھ کھڑے ہوتے، بالکل معاملہ وہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا۔ روزانہ جا کے لوگوں کے دروازوں پہ دستک بھی دینی، گالیاں بھی سننی، تانے بھی سننے، اور پھر انہی کے لیے بعد میں جا کے دعائیں بھی کرنی، یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے۔ کوئی اپنا ذاتی طمع نہیں ہے، کوئی اپنا لالچ نہیں ہے، کوئی اپنا مفاد نہیں ہے۔ اور یہ بات تو ممکن ہے کہ نبی کی ذات ہی اتنی امت کے لیے مخلص ہو سکتی ہے، بے لوث ہو سکتی ہے کہ جو گالیاں بھی سنے، تانے بھی سنے، مار بھی کھائے، سب کچھ سہے اور اس کے باوجود ان کے لیے دعا بھی کرے اور ان کو وعظ و نصیحت بھی کرتی رہے۔ انسان کا حوصلہ کتنا ہے؟ اپنے بیٹے کو آپ 4 دن 10 دن مہینہ بھر کہتے رہے بیٹا یوں کرو یوں کرو، بیٹا نہیں مانتا، آپ کہتے ہیں خصمن کھا۔ انسان کا حوصلہ تو اتنا ہی ہے، لیکن یہ تو انبیاء کی حوصلہ ہے اور ان کا تحمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا جگرا دیا ہے کہ وہ ساری مشقت سہتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، اس کے باوجود جو اللہ نے ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دین کی خدمت جو ہے وہ بے لوث اور بے غرض، بے طمع اور بے لالچ جو کی جائے اصل تو وہی چیز ہے جس میں کسی قسم کا طمع لالچ نہ ہو، حتیٰ کہ ووٹ کا لالچ بھی نہ ہو۔
ووٹ کا لالچ بھی نہ ہو کہ ہم ان لوگوں کو اس راستے پہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہماری کل کو پارٹی کو یہ ووٹ دیں گے، یہ تو بھی نہ ہو۔ پیسہ جو ہے وہ تو باپ کی بات، وہ تو لالچ جو ہے یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، مال اور دولت جو ہے۔ اور آج اللہ ماشاء اللہ لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لوگ ہیں ایسے بھی، لیکن اللہ ماشاء اللہ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ جو گھنٹہ میں نے دیا اس کا کوئی نہ کوئی معاوضہ مجھے ملنا ہی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ کہنے والوں کے اپنے آپ پہ کچھ اثر ہوتا ہے، نہ سننے والوں پہ اثر ہوتا ہے، نہ تبدیلی کہنے والے میں آتی ہے، نہ تبدیلی سننے والوں میں آتی ہے۔ لیکن بہرحال علماء نے بعض احادیث کی روشنی میں اجرت لینے کی رخصت تو رکھی ہے، شرعاً جائز تو قرار دیا ہے اس کو، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے کمائے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اور پھر اللہ توفیق دے تو انسان اللہ کے دین کی خدمت بھی کرے۔ انبیاء کا طریقہ تو یہی ہے، انبیاء کی سنت تو یہی ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، وما انا اور نہیں ہوں میں بطارد الذین ان لوگوں کو الگ کرنے والا اپنے آپ سے، آمنو جو ایمان لائے۔ اگر آیت کے اس حصے کو پہلے سے ملا دیا جائے تو اس کا مفہوم کچھ یوں بن جائے گا کہ تم مجھے حکم کرتے ہو کہ یہ جو حقیر آدمی تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں، پہلے انہیں اپنی مجلس سے اٹھاؤ، پھر ہم تمہاری بات سنیں گے۔ مطالبہ یہ تھا، اس سے پہلے یہ کہنا کہ میں نے تم سے کچھ مال نہیں لینا، مطلب یہ کہ میں تمہارا ملازم نہیں ہوں کہ جو تم مجھے بات کہو میں تمہاری بات مانوں۔ تم کہتے ہو کہ ان حقیر آدمیوں کو اٹھاؤ اپنی مجلس سے، میں تمہارا نوکر ہوں، میری ملازمت ہے تمہاری کوئی؟ تم مجھے تنخواہ دیتے ہو کہ جو مجھے حکم دیتے ہو کہ اٹھاؤ ان لوگوں کو؟ اگر ان دونوں آیتوں کے حصے کو ملا دیا جائے تو اس کا یہ مفہوم بھی بنتا ہے کہ نبی نے واضح طور پہ ان کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ میں تمہارا نوکر یا ملازم نہیں ہوں، نہ تم مجھے کوئی مال دیتے ہو نہ تنخواہ دیتے ہو، کہ میں تمہاری بات ماننے کا پابند ہوں۔ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ یہ جو ایمان لانے والے حقیر لوگ ہیں ان کو اپنی مجلس سے اٹھاؤ، میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ لیکن ویسے بھی نبی کا یہ کام نہیں، اور یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ قریش مکہ جو تھے یا سردار مکہ کے، ان کا بھی مطالبہ تو یہی تھا کہ بلال اور صہیب رومی اور حضرت مقداد وغیرہ جو ہیں یہ ہمارے معاشرے کے حقیر لوگ ہیں، تمہارے اوپر پہلے ایمان لے آئے ہیں، اب ان کے ہوتے ہوئے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے تمہاری بات کیسے سنیں؟ ہماری بےزتی ہوتی ہے، اس میں ہماری شان میں کمی آتی ہے۔ اب ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک شان والا کون ہے۔ اللہ کے نزدیک شان والا تو وہی ہے جو نبی پہ ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واضح طور پہ یہ حکم دیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ سورہ انعام میں اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کی قریش مکہ کے مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے خواہش مند ہیں، ما علیک من حسابہم من شیء، ان کو اپنے آپ سے الگ نہ کرنا، ان کو اپنے آپ سے الگ نہ کرنا، اس لیے کہ وہی تمہارا قیمتی اثاثہ ہے، وہی حقیقت میں تمہاری محنت کا ثمر ہے، انہیں اپنے آپ سے الگ نہ کرنا۔ ما علیک من حسابہم من شیء، اور اگر کوئی ان میں خامی ہے، کوئی کمزوری ہے، اس کا حساب ہم نے تم سے تو نہیں لینا۔
ہر آدمی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. اگر ایمان لانے والوں میں کوئی کمی ہے، کوئی کسر ہے، کوئی غلطی ہے، تو اس کا حساب جو ہے وہ میں ان سے خود لے لوں گا. تمہارے ذمے ان کا حساب نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی تیرے معاملے میں تیرے اعمال کا حساب ہم نے ان سے لینا ہے. ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا حساب خود دینے والا ہے. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ان لوگوں کو اپنے آپ سے الگ کر دیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالموں سے ہو جائے گا. اندازہ لگائیے کہ ایک مومن کی کتنی شان ہے اللہ کے نزدیک، ایمان کتنا اہم ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ خاندان کا تعلق، نہ ملک کا تعلق، نہ شہر کا تعلق، اجنبی زبان، اور حضرت سلمان فارسی طویل سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. ایران سے شام کا سفر کیا، شام میں پھر کئی اور سفر کیے، شام سے پھر مدینہ منورہ، راستے میں بکتے بکاتے بھی رہے، بڑی مشقت اٹھائی، بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائیں. مدینہ منورہ پہنچ گیا. مالک جو تھا وہ کھجوروں کا باغ تھا، اس کا کھجور کے اوپر چڑھ کے پھل اتار رہے تھے، اور مالک کو یہ باتیں کہتے ہوئے سنا کسی دوسرے آدمی کے ساتھ کہ جس نبی کا چرچا تھا وہ نبی آج مدینے میں آ گیا ہے. دیکھیے اپنے مشن کی لگن کتنی ہے، اپنے دل میں تڑپ کتنی ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نبی کی خاطر مشقتیں اور مصیبتیں اٹھا کے پہنچے تھے یہاں مدینہ منورہ، اس کا ذکر سنتے ہی کان میں جیسے ہی ذکر پڑا، کام چھوڑا، کام چھوڑ کے نیچے آ گئے، کھجور سے نیچے آ گئے. آ کے پوچھنے لگے مالک سے کہ تم نے ابھی کیا بات کہی تھی. مالک نے تھپڑ مارا حضرت سلمان فارسی کو کہ تم نوکر ہو، ملازم ہو، تم جا کے اپنا کام کرو، تمہارا کیا کام اس بات سے. بڑی مشقت اٹھائی، بڑی تکلیف اٹھائی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، جا کے امتحان لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. صدقے کی کھجوریں دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھائیں، صحابہ کرام کو دے دیں. ہدیے کی کھجوریں دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھائیں، صحابہ کو بھی دیں، مہر نبوت بھی دیکھ لی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے. ایمان لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مقرب بن گئے، اتنے مقرب بن گئے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی، ارشاد فرمائی کہ سلمان جو ہے وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے سلمان. اتنا قیمتی مومن بن جاتا ہے اللہ کے نزدیک. کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی زبان کا تعلق نہیں ہے، ملک کا تعلق نہیں ہے، لیکن جب وہ ایمان لایا تو فرمایا کہ یہ میرے گھر والوں کا آدمی ہے. اور جو گھر والا تھا، جو ایمان نہیں لایا، اس کے بارے میں بڑی قربانیاں دیں اس نے بھی، گھر والے نے. لیکن ساری قربانیوں کے باوجود یہ بات تو کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تیرے لیے سفارش کروں گا لیکن جہنم سے میں نہیں بچا سکتا. یہ ایمان کا فرق ہے. چچا ہے، رشتہ دار ہے، اپنے کنبے قبیلے کا ہے، اپنے شہر کا ہے، اپنے ملک کا ہے، اور اس کے احسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. اور دوسرا آدمی جو واقف نہیں، ناشنا ہے، غیر کنبہ، غیر قبیلہ، غیر ملک، غیر زبان، جب وہ ایمان والا بن گیا تو فرمایا کہ یہ میرے گھر کا آدمی. اتنا فرق ہے ایمان میں اور کفر میں. اور اللہ تعالیٰ نے تو بڑی بات ارشاد فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر ان قریشی سرداروں کی خاطر تم نے بلال کو اور صہیب رومی کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا تو ظالموں سے ہوگا.
نوح علیہ السلام نے بھی اپنے جو قوم کے سردار تھے انہیں یہ بات کہی کہ میں ان لوگوں کو جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو اپنے آپ سے الگ نہیں کروں گا. انہم ملاقو ربہم کل کو قیامت کے دن یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. اگر ان میں کوئی خامی ہے، کوئی کسر ہے، کوئی غلطی ہے تو اللہ ان سے حساب لے لے گا. یہ ایک بڑی اچکنڈا ہے دشمنوں کا کہ جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں. ہر کوئی انسان ہے، ہر انسان میں کوئی خوبی ہے تو خامی بھی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی اور کوئی نہ کوئی خامی ہر انسان میں ہوتی ہے. لیکن جو دین کے مخالف لوگ ہوتے ہیں، جو دشمن ہوتے ہیں، ملحد اور بے دین ہوتے ہیں، وہ ان خامیوں کو نمایاں کرتے ہیں. ہاں جی بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، دیکھو خود یہ اس کی اپنی حرکت کیسی تھی. اس کا جواب دیا اللہ نے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی واقعی نیک آدمی ہے، مخلص آدمی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے سارے کام کو یا اس کے دین کی خدمت کو انسان رد کر دے، بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی غلطی ہوئی، غلطی کا حساب اللہ لے لے گا. ہم حساب لینے والے نہیں ہیں. خود ہمارے اندر اب کتنی غلطیاں ہیں، کتنی خامیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں، شب و روز کرتے رہتے ہیں. لیکن جو دین کے دشمن اور دین کے مخالف ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ خود تو وہ ہوتے ہی ہیں اسلام دشمن اور دین دشمن، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو دین کا نام لینے والے ہیں، جو اسلام کا نام لینے والے ہیں، ان کی بھی کسی نہ کسی طرح بدنامی ہونی چاہیے. ان کو بھی کسی نہ کسی طرح معاشرے میں ذلیل و رسوا کرنا چاہیے. وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ان میں کون سی خامی ہے، کون سی کمزوری ہے، کس چیز کا پروپیگنڈا کیا جائے کہ یہ مولوی لوگ ایسے ہوتے ہیں. اسی بات کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی اور نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کا حساب تمہارے ذمہ نہیں ہے. اگر ان میں کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے ایمان والوں میں، تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حساب اللہ لے لے گا. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے، انہم ملاقو ربہم. اگر ان کے اعمال میں کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے تو یہ اپنے رب کو ملنے والے ہیں، رب حساب لے لے گا ان سے. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. ہاں البتہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ تو جہالت سے کام لے رہے ہو. جو اعتراض تم کرتے ہو ایمان والوں پہ، اس کا جواب تو یہ ہے کہ اللہ ان کا بھی حساب لینے والا ہے، تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ تمہارے معاملے میں تو یہ بات پکی ہے کہ جو باتیں میں تمہیں اللہ کی طرف سے بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے، اس کو ٹھکرا کے تم لوگ جہالت سے کام لے رہے ہو، تم اس کے نتیجے میں تباہ اور ہلاک ہو جاؤ. تمہارا تباہ ہونا، ہلاک ہونا یقینی ہے، اس لیے کہ تم اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو. اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے اعمال میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو اس کی فکر تمہیں کیوں ہے؟ اس کا حساب اللہ خود لے لے گا ان سے. لہذا میں ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا. آگے پھر وہی بات ارشاد فرمائی، وَيَا قَوْمِي، اے میری قوم، مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ. اے میری قوم، مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں مجھے کون بچائے گا؟ إِن طَرَدتُّهُمْ، اگر میں نے ایمان والوں کو اپنے آپ سے الگ کر دیا. یہاں ذرا انداز کلام بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پیغمبر ہے جس نے جلیل القدر انبیاء میں سے، جس نے 950 سال تک اللہ کا دین پہنچایا لوگوں تک، اللہ کا پیغام پہنچایا لوگوں تک. وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی، اگر تو نے ان کو اپنے آپ سے الگ کیا تو ظالموں سے ہو جائے گا.
یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نوح ان سے یہ کہو اگر میں نے ان کو الگ کر دیا من ینصرونی من اللہ، اللہ سے کے مقابلے میں کون ہے جو مجھے بچائے اللہ سے؟ یہ ہے عقیدہ کہ اللہ سے نبی کو بھی کوئی بچانے والا نہیں اگر اللہ تعالیٰ نبی کو پکڑ لے۔ یہی بات کہی نا آیت میں کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا اس بات پہ کہ تم نے ایمان والوں کو اپنے آپ سے الگ کیوں کیا، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو پھر اللہ کے علاوہ کون ہے جو مجھے بچائے گا؟ اللہ کے علاوہ نہ کوئی پناہ دینے والا ہے، نہ بچانے والا ہے، نہ حفاظت کرنے والا ہے، نہ مشکل کشائی کرنے والا ہے، نہ حاجت روائی کرنے والا ہے۔ پیغمبر کہہ رہا ہے یہ بات، ان ترکتہم، اگر میں نے ان کو الگ کر دیا، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہ جو ایمان لانے والے جو ایمان لائے ہیں ان کو میں اگر الگ کر دوں، تمہارا ایمان لانا تو غیر یقینی ہے، ممکن ہے تم پھر بھی ایمان نہ لاؤ، اور جو ایمان لائے ہیں ان کو اپنے آپ سے الگ کر کے میں بالکل اپنا معاملہ جو ہے وہ ختم کر دوں، تمہارے حوالے کر دوں۔ اور پھر آگے جو اعتراضات تھے قوم نوح کے ان کا جواب بھی دیا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے، اور یہ اعتراضات سارے انبیاء پہ اسی طرح کے ہوتے رہے ہیں۔ فرمایا کہ بلا اقول لکم عندی خزائن اللہ، بلا اقول لکم، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ خزانے تو زمین و آسمان کے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، نبی کو بھی اپنے خزانے میں سے کوئی چیز نہیں دی۔ نبی اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے، یہ بات معمولی نہیں ہے۔ کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہے، وہ صوبے کا گورنر بناتا ہے کسی کو، اور وہ گورنر سے کہے کہ گورنر صاحب آپ جا کے یہ اعلان کریں کہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، جو مجھے وفاقی حکومت آرڈر دے گی میں نے وہی کرنا ہے۔ گورنر صاحب کہیں گے جی میری تو حد تک ہے اس میں یہی کہوں کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو مجھے بنایا کس لیے ہے؟ مجھے کچھ نہ کچھ اختیار تو ہونے چاہیے نا، اس میں تو میری بڑی حد تک ہے، بڑی توہین ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی بات انبیاء کی زبان سے نکلوائی کہ کہو جا کے لوگوں کے سامنے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، میرے پاس اللہ کے خزانوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ جب تک انسان قرآن مجید کو نہ پڑھے، جب تک عقیدہ صاف ہوتا ہی نہیں، ہزاروں اس میں چکر ہیں اور ہزاروں اس میں گرے ہیں جو نہیں نکلتی جب تک انسان قرآن مجید کو مکمل طور پہ نہ پڑھے۔ آگے فرمایا کہ ولا عالم الغیب، اب تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی مطالبہ تھا کہ آپ یہ پہاڑ جو ہے مکہ کا اس کو سونے کا بنا دیں، یا ہمارے سامنے یہاں باغات اگائیں، یا ان پہاڑوں میں نہریں جاری ہو جائیں۔ یہ انسان تو چاہتا ہے کہ اپنے سامنے ایسی چیز دیکھے، حصی چیز دیکھے جو اس کی تشفی کر دے، تسلی کر دے، اس کے ذہن کو مطمئن کر دے۔ لیکن اگر ایسی اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ دکھاتے نہیں ہیں، ایسا معجزہ دکھا لے تو پھر امتحان باقی نہیں رہتا۔ اللہ نے تو امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ امتحان اسی صورت میں ہے کہ انسان اپنی عقل سے غور و فکر کر کے نتیجے پہ پہنچے۔ فرمایا کہ یہ بھی کہو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، میں تمہیں کوئی ایسی بات نہیں دکھا سکتا جس کا تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو۔ بلا عالم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں۔
بلا اقولو انی ملک، نہ ہی میرا یہ دعویٰ ہے میں فرشتہ ہوں۔ کتنی صاف صاف باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کے بارے میں ارشاد فرما دی کہ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مجھے علم غیب ہے، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو تمہارے ہی جیسا بشر ہوں۔ وہ اعتراض یہی کرتے تھے کہ کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، بیوی ہے، بچے ہیں، تم رسول کیسے ہو گئے؟ اس کے جواب میں نبی یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے کب کہا میں فرشتہ ہوں؟ میں واقعی بشر ہوں، میں واقعی تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ بشری تقاضے میرے اندر بھی ویسے ہی ہیں جیسے تمہارے اندر ہیں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، وَلَا أَقُولُ، اور نہ ہی میرا یہ دعویٰ ہے، نہ میں یہ بات کہتا ہوں لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، ان کے بارے میں میں یہ نہیں کہتا لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ نے ان کو کوئی بھلائی نہیں دی۔ جب اللہ نے ان کو ایمان دے دیا تو ایمان تو سب سے بڑی بھلائی ہے۔ میں یہ کیسے کہوں کہ وہ حقیر ہیں، وہ ذلیل ہیں یا وہ رذیل ہیں؟ میں یہ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ وہی تو قیمتی اثاثہ ہیں، وہی تو قیمتی چیز ہے جو میں نے ایمان کی دعوت دی تھی انہیں، وہ دعوت انہوں نے قبول کر لی، اللہ کے ہاں وہ معزز ہو گئے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، ایمان والا ہے، وہی اللہ کے ہاں زیادہ معزز ہے۔ ان کے جتنے اعتراضات تھے ان سارے اعتراضات کو نوح علیہ السلام نے قبول کیا کہ ہاں جو کچھ تم کہتے ہو مجھے علم غیب بھی نہیں ہے، مانتا ہوں نہیں ہے۔ تم کہتے ہو تم آدمی ہو، میں کہتا ہوں میں آدمی ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ تم کہتے ہو تم بے اختیار ہو، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، تم کوئی کرامت نہیں دکھا سکتے، تم ہماری مطالبے پورے نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں مانتا ہوں میرے پاس اللہ کے اختیار نہیں ہے۔ کتنی صاف صاف اور کھری کھری باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی زبان مبارک سے نکلوائیں۔ اب انبیاء کے پاس اختیار بھی نہیں ہے، انبیاء کے پاس خزانے بھی نہیں ہیں، انبیاء کے پاس علم غیب بھی نہیں ہے، اور پھر انبیاء نے خود کہا جی ہم فرشتے بھی نہیں ہیں، بشر ہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں زبردستی کہتے ہیں نہیں، نبی تو ہوتا ہی نور ہے، نور کے بغیر ہوتا ہی، یہ نور نہ ماننا یہ تو گستاخی ہے نبی کی۔ اگر یہ گستاخی ہے تو وہ گستاخی تو انبیاء نے خود کی کہ میں بشر ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ ہم زبردستی کہتے ہیں نہیں جی انبیاء تو دور کی بات ہے، آج کل بے نماز اور بے دین ملحد صبح شام نشہ کرنے والے، ان کو علم غیب ہے، ان کی بلیوں کو علم غیب ہے۔ کیسا فتنہ اور کیسا فساد ہے اور کیسا بگاڑ ہے اور کیسی احمقانہ اور گمراہی کی باتیں ہیں، لیکن ہیں یہ ہوتی وہیں پہ ہیں جہاں قرآن سے دوری ہے، قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ دین کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو یہ چاہے کہ بطحا کی وادی میں جائے اور ایک اونٹنی بغیر گناہ کے اس کو حاصل ہو جائے، 2 اونٹنیاں بغیر گناہ کے اس کو حاصل ہو جائیں، 3 اونٹنیاں بغیر گناہ کے اس کو مل جائیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے، دنیا کا مال کون نہیں چاہتا؟ فرمایا کہ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ کسی آدمی کو قرآن مجید کی ایک آیت سکھا دو۔ ایک آیت ایک اونٹنی سے بہتر ہے، 2 آیتیں سکھا دو وہ 2 اونٹنی سے بہتر ہیں، 3 آیتیں سکھا دو وہ 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ لیکن اونٹنی ملے وہ تو نقدہ نقد ہے، اور ثواب ملے تو وہ ادھار کی بات ہے۔ ادھار کون لیتا ہے؟
یہ تو ایمان بالغیب کی بات ہے نا جی، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، پھر ثواب ملے گا، ثواب کیسا ہوگا، ملتا ہے نہیں ملتا کیا ہے، یہ شیطان جو ہے وہ ثواب کی طرف یا ایمان کی طرف آنے کب دیتا ہے؟ اکثریت جو ہے وہ یہی سمجھتی ہے جی ملک کی خدمت، سیاست میں، جمہوریت میں، الیکشن لڑنے میں اور حکومت بنانے میں، یہ ملک کی خدمت ہے۔ سارا ایسا ایک شیطان نے چکر دیا ہوا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ اسی پیچھے پڑی ہے۔ اور جو صراط مستقیم ہے، جس سے انسان کو کچھ حاصل ہونے والا ہے، دنیا میں بھی خیر و برکت اور آخرت میں بھی اجر و ثواب، اس طرف شیطان آنے نہیں دیتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ عالم بما فی انفسہم، اور یہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کے بارے میں تم جو پروپیگنڈا کرتے ہو، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں میں یہ کمزوری ہے، فلاں میں یہ خامی ہے، فلاں میں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ کہو اللہ عالم بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ خوب جانتا ہے، ان کی نیتیں کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے، ان کے اعمال کیسے ہیں، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، یہ وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے نکلوائی کہ اگر میں لوگوں کو اپنے آپ سے الگ کر دوں تو پھر میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ وہی اعتراضات ہیں جو اس سے پہلے سورہ انعام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، اس میں بھی یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے لوگوں کو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، بالکل وہی بات جو نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے کہی، سورہ انعام کی 50 نمبر آیت ہے، قل لا اقول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیے لا اقول لکم، میں نہیں دعویٰ کرتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے اختیار ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اعتراض بھی ویسے، جواب بھی بالکل ویسے ہی جو جواب نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے دلوائے تھے، وہی جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دلوائے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سید الانبیاء ہیں، آپ خطیب الانبیاء ہیں، جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کھولیں گے، قبروں سے سب سے پہلے آپ اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب آپ ہیں، اللہ کے حبیب آپ ہیں، لیکن اس کے باوجود بتاؤ لوگوں کو جا کے کہ میں بے اختیار ہوں، میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں، خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ بلا عالم الغیب، اور بتاؤ لوگوں کو کہ مجھے علم غیب نہیں ہے۔ کتنی صاف صاف، اور پھر ایک نبی کی بات نہیں، سارے انبیاء کی زبان سے یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بار بار نکلوائی ہیں۔ بلا اقول لکم انی ملک، نہ ہی میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ نے فرشتے کے ذریعے میری طرف بھیجی، جو مجھے پیغام اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ پیغام میں تمہیں سنا دیتا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی دعویٰ نہیں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے، میں نوری مخلوق نہیں ہوں۔ بلا قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، کیا اندھا اور دیکھنے والا، ایمان لانے والا جو ہے وہ دیکھنے والا ہے، جو ایمان نہ لانے والا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اندھا ہے۔ فرمایا کہ اندھے نہ بنو، اندھے نہ بنو، آنکھیں کھولو۔ بینا اور نابینا یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، ایمان والا اور کفر والا یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لوگے؟
اب یہ اعتراض تھے قوم کے، اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان سے ان کے جواب بھی دے دیے۔ اب آگے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم غور و فکر کرے اور اس کا رویہ مثبت ہو کہ باتیں جو نبی کہہ رہا ہے یہ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اس کی بات ماننی چاہیے، ایمان لانا چاہیے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جہاں طاقت ہو، زور ہو، وہاں پہ غور و فکر نہیں ہوتا، وہاں پہ دونس اور داندلی ہوتی ہے، وہاں پہ زبردستی ہوتی ہے، ظلم اور جبر ہوتا ہے۔ قوم نے بھی جواب میں یہی رویہ اختیار کیا۔ قالو، قوم نے کہا، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، قد جادلتنا، تو نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کر لیا۔ 950 سال تھوڑی بات تو نہیں ہے۔ فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، فاتنا، لیا، بما تعدنا، وہ عذاب، وہ پکڑ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، وہ عذاب یا پکڑ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ میری بات نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا۔ فاتنا، لیا، وہ بالکل یہ وہی بات ہے جو ابو جہل نے کہی تھی بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑ کے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو سچا ہے، امطر علینا حجارۃ من السماء، پھر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا دے ہم پہ۔ جب انسان کفر میں، شرک میں بہت آگے چلا جاتا ہے تو واقعی انسان جو ہے وہ اندھا گہرا بن جاتا ہے، نہ انسان کی عقل کام کرتی ہے، نہ انسان کا دل اور دماغ کام کرتا ہے، مور لگ جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، اے نوح اگر تو واقعی سچا ہے اپنے دعوے میں تو پھر جس بات کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، وہ ہمارے اوپر لے آ۔ وہ جدال کیا تھا؟ یہ جدال کا لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے لیے ہی استعمال فرمایا کہ تو نے جھگڑا کیا ہمارے ساتھ۔ قوم نے یہ بات کہی کہ تو نے بڑا جھگڑا کر لیا ہمارے ساتھ۔ مسائل اور احکام میں جھگڑا نہیں تھا، اوامر نواہی میں جھگڑا نہیں تھا، بلکہ جھگڑا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ نوح میں کہ جھگڑا کس بات کا تھا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے، قوم نے بڑا مکر کیا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، 22 نمبر آیت ہے، 23 نمبر، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور انہوں نے یہ کہا اپنی قوم کے لوگوں کو کہ اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو نہ چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ بَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور اپنے جو ہمارے معبود ہیں بد اور سوا، یغوث اور یعوق اور نصر، ان کی عبادت نہ چھوڑنا، ان پہ پکے رہنا، ان پہ قائم رہنا۔ یہ تھا جھگڑا توحید اور شرک کا۔ توحید اور شرک کے معاملے میں جھگڑا کرنا یہ عین سنت ہے، اس پہ جھگڑا کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں مسائل، فقہی مسائل پہ جھگڑا کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے، ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ فقہی مسائل کو جہاں معاملہ عقیدے کا آ جائے، نوح علیہ السلام نے عقیدے پہ جھگڑا کیا 950 سال، عقیدے پہ۔ عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور یہ جو تم نے الہ بنائے ہوئے ہیں یہ جھوٹے معبود ہیں، بد اور سوا، یغوث اور یعوق اور نصر، یہ الہ نہیں ہے، الہ اللہ ہے۔ جھگڑا یہ تھا۔
اور وہ جھگڑا بھی اس طرح سے تھا کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم نے بات نہ مانی، قوم نے ٹھکرا دیا، قوم نے جھوٹا قرار دے دیا، تو نوح علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی اللہ کے حضور، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ اندازہ لگائیے کہ 950 سال تک فرمایا کہ دن کو بھی میں نے دعوت دی، رات کو بھی جا کے باتیں بتائی نہیں، صرف دن کے وقت نہیں دعوت دی، دن کے وقت بات اور نصیحت نہیں کیا، راتوں کو بھی جا کے بات نصیحت کرتا رہا۔ آگے فرمایا کہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ۔ نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب بھی میں نے ان کو واضح نصیحت کی، جب بھی میں نے یہ خواہش کی کہ یہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، بس تاشو ثیابہم، انہوں نے اپنے کپڑوں سے اپنے منہ ڈھانپ لیے نفرت کی وجہ سے کہ ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، اتنی نفرت کا اظہار کیا۔ اور فرمایا کہ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں جو تھیں وہ اپنے کانوں میں ٹھونس لیں کہ پیغمبر کی بات سننے نہ پائے، پیغمبر کی بات ہمارے کان میں نہ پڑے۔ بالکل وہی بات جو حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں یمن سے آیا مکہ میں تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ سننا، جو بھی اس کی بات سنتا ہے گھر میں جھگڑا پڑ جاتا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹی ماں سے جدا ہو جاتی ہے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی باتیں نہ سننا۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں بیت اللہ میں اس کی اونچی آواز نکلتے ہوئے میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سوچ کو بدل دیتے ہیں۔ مقلب القلوب ہیں، 2 انگلیوں میں اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے دل 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ حضرت طفیل کو 2 دن بعد 3 دن بعد یہ خود ہی خیال آیا کہ میں اپنی قوم کا سردار ہوں، ذہین فتین آدمی ہوں، عقل مند آدمی ہوں، یہ کیسی حماقت کی بات ہے کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ روئی نکالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، اور کلام سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے اپنا کلام سنائیں۔ کلام سنا، قرآن مجید سن کے ایمان لے آئے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو بات سننے کے لیے تیار ہوتا۔ فرمایا کہ انہوں نے بھی اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں کہ نوح کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑے۔ حق کے خلاف باطل کا کتنا تعصب ہے کہ حق کی بات جو ہے وہ کہیں نکل نہ پائے، حق کی آواز کہیں اونچی نہ ہو جائے، حق کی آواز کسی دوسرے کان میں نہ پڑ جائے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ تعصب نے اتنی تباہی پھیلائی ہے، خود مسلمانوں کے اندر اتنا تعصب آ گیا ہے کہ ایک دوسرے مسلک کی مسجدیں تباہ کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور دوسرے کے مسلک کی بات جو ہے وہ سننی یا اس کی بات کا باہر نکلنا یا لوگوں تک پہنچنا گوارا نہیں کیا جاتا کہ ان کی بات لوگوں تک پہنچے۔ تعصب کا یہ عالم ہے، یہ بالکل وہی تعصب ہے جو پہلے تھا انبیاء کے وقت میں، بالکل وہی تعصب ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ یہ تعصب ان لوگوں میں ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو دین کے دعوے دار ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اسروا، اور انہیں اصرار ہے شرک پہ، اڑ گئے ہیں شرک پہ، جمے ہوئے ہیں شرک پہ، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اتنی عقیدت ہو جاتی ہے مزاروں سے، مقبروں سے۔ پشاور سے امام بری، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کا نام کیا ہے کیا نہیں ہے، اس مزار تک
پیدل چل کے آتے ہیں بکرے اور دمبے وہاں ذبح کرنے کے لیے، وہاں قربانی کرنے کے لیے مزار پہ پشاور سے پیدل چل کے آتے ہیں ننگے پاؤں، اثر روح جمے ہوئے ہیں شرک پہ، ڈٹے ہوئے ہیں شرک پہ، شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر آپ انہیں کہیں کہ یہ شرک ہے تو گولی مار دیں گے، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ۔ وَاسْتَكْبَرُ اسْتِكْبَارًا، اور بڑے تکبر میں ہیں، گھمنڈ میں ہیں کہ نہیں نہیں جو راستہ ہمارا ہے یہ ٹھیک ہے، تم غلط ہو۔ سارے انبیاء نے انبیاء کو یہی جو قومیں تھیں انبیاء کو کہا کہ تم غلط ہو ہم صحیح ہیں، یہ استکبار ہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں آواز دے کے اونچی آواز سے پکارا، دعوت دی ان کو۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے بھی دعوت دی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا، گوشوں میں لے جا کے، گھروں کے اندر، کمروں میں بیٹھ کے، کونوں خطروں میں جا کے آرام سے بھی سمجھایا، اونچی آواز سے بھی سمجھایا، اور پھر اللہ نے اعلان ان کو دعوت دی، لیکن یا اللہ ان کے پلے بات نہیں پڑ رہی۔ یہ تھا وہ جدال جس کا قوم نے حوالہ دیا کہ نو تو نے تو ہم سے ہمیشہ سے جھگڑا شروع کیا ہوا ہے، جھگڑا چھوڑ نہیں رہا، تو اب آخری بات یہی ہے کہ تو جس کی ہمیں بار بار دھمکی دیتا ہے عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، تو ٹھیک ہے وہ عذاب لے آ ہم پہ، اللہ کی پکڑ آ جائے ہم پہ۔ کتنی انسان کی دیدہ دلیری ہے، سارے انبیاء سارے علیہ السلام کی اونٹنی کا بھی یہی معاملہ ہے، فرما دیا کہ یہ نشانی ہے اللہ کی، اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس کے پانی پینے کی باری ہے، تمہارے پانی پینے کی باری ہے، جس دن اس کو ہاتھ لگاؤ گے 3 دن کے بعد عذاب آ جائے۔ وارننگ دے دی، سب کچھ ہو گیا، اس کے باوجود بڑی دلیر قوم تھی۔ نبی کی اس وارننگ کے باوجود اس قوم نے یہ جرت کی کہ اونٹی کو قتل کر دیا، پھر آ گیا اللہ کا عذاب۔ اور وہی معاملہ یہاں بھی ہے، نوح علیہ السلام کو جب قوم نے یہ کہہ دیا کہ اے نوح تیری بات نہیں مانتے، تو نے بڑا جھگڑا کیا ہم سے، اب چھوڑ جھگڑے کی بات کو، اب جو عذاب لانا چاہتا ہے وہ لا، جھگڑا وگڑا نہ کر ہم سے، جس عذاب کی دھمکی دیتا ہے وہ عذاب لے، اگر عذاب آتا ہے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، اب وہی بات ہے کہ پیغمبر نے یہ تو بتا دیا کہ عذاب آئے گا، لیکن پیغمبر جو ہے وہ وقت تو نہیں بتا سکتا، وقت تو اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ اس میں کوئی توہین والی بات نہیں، اللہ عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، وہ عذاب کب آئے گا یہ میں نہیں بتا سکتا۔ موت کے بارے میں یہ تو یقینی ہے موت آنی ہے، لیکن اگر کوئی احمق یہ پوچھے کہ اچھا جی آنی ہے تو بتاؤ کب آئے گی، اور اگر تم نہیں بتا سکتے تو اس کا مطلب ہے موت ہے ہی نہیں۔ اس سے بڑی حماقت والی بات نہیں ہے، موت آنی تو ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کا علم میں نے اپنے پاس رکھا ہے، میں نے اس کا علم کسی کو دیا نہیں۔ اللہ کا عذاب آتا ہے قوموں پہ، جب قومیں اللہ کے نبی کو جھٹلا دیتی ہیں، اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ اصول تو اللہ نے بتا دیا، یہ قاعدہ تو اللہ نے بتا دیا، لیکن وقت اپنے پاس رکھا کہ کب عذاب آنا ہے، وقت نہیں بتایا اللہ نے، پیغمبر کو بھی نہیں بتایا۔ اور پیغمبر نے یہی بات کہی، انما یاتیکم بہ اللہ، عذاب تو اللہ لائے گا، انشاء اگر چاہے گا تو، وہ بھی مشروط ہے اللہ کی مشیت سے۔ دنیا میں اللہ کا عذاب آنا اللہ کی مشیت سے مشروط ہے، چاہے گا تو اس دنیا میں عذاب دے گا، اور چاہے گا تو اس دنیا کے عذاب کو مؤخر کر کے آخرت میں دگنا تگنا عذاب کر دے گا۔ یہ تو اللہ کی مشیت پہ منحصر ہے، اللہ کے علم پہ منحصر ہے۔
وما انتم بمعجزین، ہاں یہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جب اللہ کی پکڑ آ گئی پھر تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی داتا، کوئی 11ویں والا، کوئی 12ویں والا، کوئی 13ویں والا بچا نہیں سکے گا۔ وہ تو بیچارے خود اللہ سے اللہ کی پناہ مانگنے والے ہیں۔ انسان جو ہے، جو پیدا ہوا ہے پھر اس کے بعد مر گیا ہے، وہ کیا اللہ سے بچائے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور اللہ کے جلال کا تصور ہی نہیں ہے۔ وما قدر اللہ کا قدر ہی، لوگوں نے جیسے اللہ کو سمجھنا چاہیے، جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر کی نہیں کہ اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کتنی اولا ہے، کتنی اجل ہے۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ قالا ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، ولا ينفعكم، اور نہیں نفع دے گی تم کو، نصحی میری نصیحت، ان اردت اگر میں ارادہ کر لوں، اگر میں چاہوں، ان انصح لكم کہ تمہیں نصیحت کروں، اگر میں یہ ارادہ کر بھی لوں، 950 سال ہو گیا مجھے بات کرتے ہوئے، تمہیں نصیحت کرتے ہوئے، اگر میں یہ چاہوں بھی کہ تمہیں نصیحت کروں، تمہیں بات کروں، تو پھر بھی میری نصیحت جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی تمہارے اوپر۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا ہے تمہاری ضد کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہاری شرک کی وجہ سے اللہ نے تمہیں گمراہ کر کے چھوڑنا ہے، تو پھر میری نصیحت بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی نے صاف یہ بات کہہ دی کہ میں ہدایت دینے پہ قادر نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں یہ بات نہیں کہ میں تمہیں بات اور نصیحت کروں اور تمہیں مومن بنا دوں۔ لیکن ہمارے پیر صاحب ایسے ہیں کہ ادھر منہ کرتے ہیں، ادھر والے سارے حافظ بن جاتے ہیں، اور ادھر سلام پھیرتے ہیں تو سارے ناظرہ والے بن جاتے ہیں۔ ایسا عجیب عجیب دھوکہ اور ایسا فریب دیا ہوا ہے، اور ایسی مضحکہ خیز اور ہنسی آتی ہے ان باتوں پہ، اور گرانتے بنا کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ پیر صاحب نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، سلام ادھر دائیں طرف پھیرا تو دائیں طرف والے سارے قرآن کے حافظ بن گئے، بائیں طرف سلام پھیرا تو بائیں طرف والے سارے کے سارے ناظرہ قرآن پڑھنے والے بن گئے۔ اللہ کے رسول تو سارے مکہ میں 13 سال ایسی رہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کس طرح قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور کس طرح انسان خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ ہے، دنیا کو بھی دھوکہ ہے، اور اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، خوف ہے ہی نہیں کہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں تو جواب دینا پڑے گا، کہیں نہ کہیں تو ہم سے کوئی پوچھے گا کہ جو بات تم نے اپنی زبان سے نکالی تھی اس کا کیا ثبوت ہے، یہ کیوں نکالی تم نے زبان سے باہر۔ کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں اگر تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں، تمہیں بات کروں تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے، اللہ اگر ارادہ کر لے، اگر یہ چاہے کہ تمہاری ضد اور ہر درمی کی وجہ سے تمہیں ہدایت نصیب نہیں ہونی، تو پھر میرا بات کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ تو ایک اللہ کی دے، اور اللہ تعالی ہدایت نصیب اسی کو کرتے ہیں جس کے دل میں ضد اور ہر درمی نہ ہو، تعصب نہ ہو۔ جس نے تعصب سے کام لینا ہے، ضد اور ہر درمی سے کام لینا ہے، قرآن یہی کہتا ہے کہ ضد اور ہر درمی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے اللہ ہدایت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ یہی بات ہے جو نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اگر تمہاری ضد اور ہر درمی کی وجہ سے اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو میری نصیحت کسی کام نہیں آئے گی۔ اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے، میں کیسے ہدایت دے دوں تمہیں؟
हुवा रब्बुकुम व इलैहि तुरजाऊन, वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुमने पलट के जाना है। हिसाब किताब का मामला अल्लाह के पास है, उसके पास जाओगे तो अल्लाह ताला उस दिन फैसला कर देगा कि सच्चा कौन था, झूठा कौन था। अगली आयत में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई, अम यकूलू नफ्तरा, क्या ये लोग कहते हैं कि इसने घाड़ लिया। अब ये आयत जो है ये दोनों तरह से पढ़ी जा सकती है। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये आयत कही जा सकती है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये बात कही जा सकती है कि क्या कुरैश मक्का ये कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान घाड़ लिया है। कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये कहें, इन इफ्तरैतुहु, अगर मैंने ये कुरान अपने पास से गढ़ा है, फअलैया इजरामी, अगर मैंने अपने पास से गढ़ा है, अलैया इजरामी, इसका जुर्म जो है वो मेरे जिम्मे, इसका गुनाह मेरे जिम्मे है, इसका वबाल जो है वो मुझ पे आएगा। लेकिन दो ही बातें हैं कि या तो ये कुरान मैंने गढ़ा है या नहीं गढ़ा, और तीसरी बात तो हो नहीं सकती। दो ही बातें हैं, या ये मैंने कुरान गढ़ा है या मैंने कुरान नहीं गढ़ा। अगर कुरान गढ़ा है तो फिर तुम्हें क्या परेशानी, उसका वबाल, उसका गुनाह, उसकी सजा, उसकी पकड़ वो तो मुझे आएगी। लेकिन अगर ये कुरान मैंने गढ़ा नहीं, अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हुआ तो फिर अना बरी मिम्मा तुजरिमून, फिर जो गुनाह तुम कर रहे हो उसकी सजा तुम्हें तो भुगतनी पड़ेगी। अगर ये कुरान बाकी अल्लाह की तरफ से हुआ तो फिर जो गुनाह तुम कर रहे हो मैं उससे बरी जिम्मा हूं। मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, अल्लाह का दीन तुम तक पहुंचा दिया, मैं फिर बड़ी जिम्मा हूं इस बात से कि तुम ईमान क्यों नहीं लाए। ईमान न लाने का गुनाह जो है वो खुद तुम्हारे अपने जिम्मे होगा। दो ही बातें हैं कि या कुरान मैंने गढ़ा है या नहीं गढ़ा। अगर गढ़ा है तो उसका गुनाह मेरे जिम्मा है, अल्लाह मुझे पकड़ेगा, तुम्हारे ऊपर उसका कोई वबाल नहीं आएगा। लेकिन अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हुआ तो फिर ये बताओ कि अल्लाह की पकड़ से तुम्हें कौन बचाएगा। अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हुआ तो फिर उसका जो जुर्म तुमने किया मुझे जुटलाने का, उसका वबाल तुम्हारे ऊपर आके रहेगा। और यही बात अगर नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कही जाए कि कौम नूह ने ये बात कही कि ऐ नूह, जो वाह की बातें तू हमें ला के बताता है कि अल्लाह ने पैगाम भेजा है, ये अल्लाह ने वाह की है, वो अल्लाह की तरफ से नहीं है बल्कि वो तुम अपने पास से घड़ लेते हो। उसका जवाब बात भी वही है कि अगर मैंने अपने पास से वो वाह घड़ी है, वो पैगाम मैंने अपने पास से घड़ा है जो तुम्हें कह रहा हूं, तो फिर अगर मैंने गढ़ा है तो उसका वबाल मेरे ऊपर है, मैं मुजरिम हूं। लेकिन अगर वो पैगाम अल्लाह ही की तरफ से हुआ तो फिर तुम कैसे बचोगे। अल्लाह की पकड़ तुम्हारे ऊपर आके रहेगी, इसलिए कि वो पैगाम अल्लाह ही की तरफ से है। आगे फिर अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई, व ऊहिया इलैया इला नूहन, और फिर हमने वाही की नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, लन युमिना मिन कौमिका इल्ला मन कद आमना, कोई भी अब तुम्हारी कौम से ईमान लाने वाला नहीं है, इल्ला मन कद आमन, साए उनके जो लोग ईमान ला चुके। फला तब्ताइस बिमा कानू यफअलून, ऐ नूह जो कुछ ये कर रहे हैं अब उस पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मनसबे नबुव्वत का जो हक था वो तुमने अदा कर दिया। जो लोग ईमान लाने वाले थे, चंदे की लोग, जिनके बारे में बाद मुफस्सरीन ने लिखा है कि पूरी कौम में से ज्यादा 80 आदमी थे जो ईमान लाए। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कि जो तूने दावत देनी थी दे दी, अब इसके बाद तुम्हारी कौम से कोई आदमी ईमान लाने वाला नहीं है।
لہذا فیصلہ ہو چکا اس بات کا کہ جو ہم نے دھمکی دی تھی ان کو، جس پکڑ اور عذاب کے بارے میں نوح علیہ السلام نے وارننگ دی تھی، اب وہ عذاب ان پہ آئے گا، کیونکہ قوموں کی طرف نبی کی دعوت اور نبی کی دعوت کو جھٹلانا اور جھٹلانے کے بعد اللہ کا عذاب آنا، اس کے واقعات ہیں سورہ ہود میں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ یہ جو واقعات ہیں پڑھتے ہوئے یہ کیفیت ہونی چاہیے بندے کی۔ اب اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان سے وعدے کر رکھے تھے، گناہ بھی معاف ہیں اور جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ فکر کیسی تھی؟ ہر وقت ایک خوف کیسا تھا؟ یہی وحی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور وہی وحی ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ سورہ ہود میں جو واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں اللہ کے عذاب کے آنے کے، ان واقعات نے اور اس جیسی دوسری بہنوں نے یا دوسری صورتوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے۔ اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے عذاب کا کوئی وقت نہیں ہے۔ ہر وقت انسان پہ خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور قرآن پڑھنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ قرآن پڑھنے کے بعد اگر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ خوف پیدا ہو اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ فرمائے اسی طرح ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی نے قرآن کی حفظ مکمل کیا ہے اور آگے وہ ملک قرآن میں داخلہ لینا چاہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیک خواہش پوری فرمائے، نیک ارادہ پورا فرمائے اور ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔